میں ان تمام معززین کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اس موقع پر شرکت کی۔ صبح بخیر ڈاکٹر ذاکر مائک، میں اپنے ساتھی طالب علم کو سلام کرتا ہوں۔ میں ماس کمیونیکیشن ناساؤ اسٹیٹ یونیورسٹی کیفی کا 300 درجے کا طالب علم ہوں۔ میرا نام اجوانگ تیوفیلوس یعقوبو ہے۔ آپ کے خطبے کے دوران ڈاکٹر ذاکر نائک۔ آپ کا نام کیا بھائی؟ میرا نام اجوانگ تیوفیلوس یعقوبو ہے۔ یعقوب؟ جی جناب۔ جی ہاں۔ کیا آپ مسلمان ہیں یا عیسائی؟ میں ایک عیسائی ہوں۔ بہت اچھا، بالکل ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی، آپ اپنا کام اسی طرح جاری رکھیں۔ آپ نے اپنے خطبے کے دوران مختلف مذاہب میں خدا کا تصور پیش کیا، جن میں سے اسلام بھی ایک ہے، جسے آپ کہتے ہیں۔ اسلام توحید پر یقین رکھتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اسلام ایک خدا کو مانتا ہے۔ اور قرآن کی بہت سی آیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب خدا بول رہا ہوتا ہے تو وہ ہم کا ضمیر استعمال کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ تخلیق کر رہا تھا، جیسے کہ قرآن کی سورہ 95 آیت 4 میں اس نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، اس نے ہم کا ضمیر استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ایک الہی ہستی نہیں تھی جو بول رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ تھا۔ آپ سمجھ رہے؟ میں آپ کا سوال اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، میں جواب دوں گا۔ بھائی یعقوب، بھائی یعقوب، جی جناب۔ میں جانتا ہوں کہ عیسائی یعقوب کو کہتے ہیں۔ پہلی بار میں کسی عیسائی سے مل رہا ہوں جس کا نام یعقوب ہے۔ آدھے مسلمان تو پہلے ہی ہوئے۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ وہ پہلے ہی جیکب سے یعقوب بن چکے ہیں، اب ایک جھوٹے عیسائی سے سچے عیسائی کی طرف انشاءاللہ۔ بھائی یعقوب نے سوال کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے ہم۔ عربی لفظ جو وہ بتانا چاہتے ہیں وہ ہے نہن، یعنی ہم۔ عربی لفظ نہن ہے جس کا مطلب ہے ہم۔ تو جب قرآن میں ہم کہا جاتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک سے زیادہ خدا ہے؟ تو یہاں تک کہ قرآن بھی کئی خداؤں کی بات کرتا ہے۔ یہی سوال ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں بھائی یعقوب، کیا آپ کو انگریزی اچھی آتی ہے؟ جی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انگریزی زبان میں جمع کی 2 اقسام ہیں؟ ایک ہے تعداد کا جمع، اگر ایک سے زیادہ ہوں تو ہم کہتے ہیں۔ ایک ہے عزت کا جمع۔ جب انگلینڈ کی ملکہ بات کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہم۔ جب شاہی خاندان، کیا آپ نے کبھی انگلینڈ کی ملکہ کو بولتے سنا ہے؟ یا انگلینڈ کے بادشاہ پرنس چارلز کو؟ نہیں جناب۔ وہ میں نہیں کہیں گے، وہ ہم کہیں گے۔ یہاں تک کہ اردو میں بھی تعداد کا جمع اور عزت کا جمع دونوں ہیں۔ جب شاہی خاندان کا کوئی فرد بات کرے گا تو وہ میرا نہیں کہے گا، وہ کہے گا ہم۔ تو شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد جب بات کرتا ہے، زیادہ تر زبانوں میں، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے وہ اردو ہو یا کوئی اور زبان ہو، زیادہ تر زبانوں میں 2 قسم کے جمع ہوتے ہیں۔ ایک ہے تعداد کا جمع اور دوسرا ہے عزت کا جمع۔ تو اگر آپ نے انگلینڈ کی ملکہ یا بادشاہ کو بولتے نہیں سنا تو وہ ہم کہتے ہیں۔ وہ ایک ہی ہے۔ انگلینڈ کے کتنے بادشاہ ہیں آپ کے پاس؟ ایک۔ لیکن وہ کہتا ہے ہاں۔ یہ زبان کا معاملہ ہے۔ اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ عربی میں بھی یہی بات ہے۔ عربی میں جب اللہ فرماتا ہے نحنو، جب اللہ کہتا ہے ہم، تو کوئی عرب یہ نہیں کہے گا کہ 2 خدا ہیں یا 3 خدا ہیں، کیونکہ عرب کو عربی آتی ہے۔ عرب کو عربی آتی ہے، آپ کو انگریزی آتی ہے۔ تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی شاہی جمع ہے۔ امید ہے اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ کیا آپ نے جواب سمجھ لیا ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ہم شاہی جمع ایک واحد کے طور پر استعمال ہوا ہے؟ ٹھیک ہے۔ جی ہاں، لیکن میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کا اگلا سوال ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پہلے کہیں ٹھیک ہے شکریہ میں نے پہلا جواب سمجھ لیا ہے، پھر آپ اگلے سوال پہ جا سکتے ہیں۔ جب تک آپ یہ نہیں کہتے کہ پہلا سوال سمجھ لیا ہے، میں آپ کو اگلا سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں سمجھ گیا ہوں۔ بہت اچھا، اب آپ اگلا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جیسے تخلیق کے دوران جب اللہ زمین کو پیدا کر رہا ہے، معاف کیجیے، تخلیق کے دوران؟ جی ہاں، جب اللہ زمین کو پیدا کر رہا ہے تو جیسے ہم کہتے ہیں اس نے ہم استعمال کیا۔ جیسے تخلیق صرف خدائی ہے جو دوسری چیزیں پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو اس نے میں کیوں استعمال نہیں کیا؟ انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، اس طریقے کے بجائے
क्योंकि वो अकेला ही है। मैंने आपको जवाब दिया था, फिर भी आप पूछ रहे हैं। वही जवाब है कि अल्लाह ने मैं क्यों नहीं कहा। ये अल्लाह की मर्जी है। जब किंग चार्ल्स बात करता है, कभी वो मैं कहता है, कभी हम कहता है। ये उसका इख्तियार है। मैं कौन हूं मदाखलत करने वाला? क्या आप खुदा हैं? खुदा कह सकता है। कभी वो मैं कहता है, कभी हम कहता है। यही तो खूबसूरती है। उसने ऐसा क्यों किया? वो खुदा है, ठीक है ना? मैं एक डॉक्टर हूं। कभी लोग मुझे शेख जाकिर कहते हैं, कोई मसला नहीं। कभी लोग मुझे अखी जाकिर, भाई जाकिर कहते हैं, कोई मसला नहीं। कभी लोग मुझे डॉक्टर कहते हैं, जाकिर। ओ, आप हमेशा उसे डॉक्टर क्यों नहीं कहते? मुझे कोई मसला नहीं। आपको क्या मसला है? क्या आप समझ रहे हैं? मैं एक डॉक्टर हूं, मेडिकल डॉक्टर भी और पीएचडी डॉक्टर भी दोनों, ठीक है? अब जब कोई मुझे शेख जाकिर कहता है, कोई मसला नहीं। कोई मुझे पुकारता है, आखे जाकिर, कोई मसला नहीं। भाई जाकिर, कोई मसला नहीं। और जब अल्लाह चाहे, कभी वो ये इस्तेमाल करता है, कभी वो इस्तेमाल करता है, तो फिर आपको क्या मसला है? तो अब आप आधे मुसलमान हैं। क्या आपको यकीन है कि एक खुदा है? अब क्या आपको यकीन है कि एक खुदा है? मैं यकीन है कि वहाँ है, खुदा एक है ज़ाती तौर पर, और दरख्त में मैं यही मानता हूँ क्योंकि मैं एक ईसाई हूँ। आप तस्लीस पर यकीन रखते हैं? जी जनाब। क्या आप बाइबल की एक आयत की तरफ इशारा कर सकते हैं जो तस्लीस के बारे में बात करती है? तस्लीस बाइबल में मौजूद नहीं है, क्या आप जानते हैं? लफ्ज तस्लीस बाइबल में मौजूद नहीं है, लेकिन लफ्ज तस्लीस कुरान में मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि लफ्ज तस्लीस बाइबल में मौजूद नहीं है? आप मुझे हवाला दें, मैं मान जाऊंगा। मुझे एक जगह बताएं जहां बाइबल लफ्ज तस्लीस कहती है। कुरान क्या कहता है? अगरचे ये सच है कि बाइबल में तस्लीस का लफ्ज कहीं भी मौजूद नहीं है, ये मसला है आप बाइबल की पैरवी नहीं करते। मैं बाइबल की पैरवी करता हूँ। मगर इसका ये मतलब बाइबल की पैरवी तुमसे ज्यादा करता हूँ। इसीलिए मैंने कहा, भाई याकूब, इसलिए मैंने कहा कि मैं तुमसे ज्यादा ईसाई हूँ, क्योंकि मैं बाइबल की तुमसे ज्यादा पैरवी करता हूँ। अच्छा, आप बात करते हैं। रुके, मैं आपको तालीम दूं। बाइबल तस्लीस के बारे में बात नहीं करती, कुरान बात करता। कुरान सूरे निसा 4 बाब आयत नंबर 171 में कहता है, तस्लीस ना कहो। उसने उसे रोक दिया है, ये आपके लिए बेहतर है। कुरान तुम्हें कह रहा है तस्लीस मत कहो। तस्लीस का लफ्ज कुरान में है, इसे रोको, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। कुरान ने सूरे मायदा बाब नंबर 5 आयत नंबर 53 में इस पैगाम को दोहराया है, लक़द कुफरान अल्लाह ताला क़ालू अन्ना अल्लाह सलासा। वो कुफर कर रहे हैं, उन लोगों को गाली दे रहे हैं जो कहते हैं कि खुदा एक में 3 है। तस्लीस। लेकिन ये क्यों है? ये क्या तौहीद का जिक्र कुरान में नहीं है? मुझे खत्म करने दो। तौहीद का जिक्र में है। क्या आप बाइबल के बारे में जानना चाहते हैं या नहीं? तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे हो। मैं ईसाई हूँ, कोई बाइबल नहीं मानता, मैं आपको बाइबल सिखाता हूँ, कोई सुनने वाला नहीं। यानी आप एक बेहतर मसीही बनना चाहते हैं, बाइबल पर बात करते हुए आप उसे बरकरार रखना चाहते हैं। यही मसला है। इसका मतलब है कि आपको मसाइल पैदा करने के लिए प्रोग्राम किया गया है, ठीक है? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? जानते हैं आप नहीं कह सकते। ठीक है, नहीं कह सकते क्योंकि मैं आपको तालीम देना चाहता हूँ। आपने जिक्र किया। आप कह रहे हैं कि मैं तस्लीस पर ईमान रखता हूँ, कुछ ऐसा जिसका बाइबल में जिक्र नहीं है। तो फिर आपने कैसे कहा कि आप ईसाई हैं? आपने हमारे अकीदे का जिक्र किया। क्या आप मुझे कुरान से कोई एक आयत बता सकते हैं जिसमें तौहीद का जिक्र हो? बस मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, एक मोहब्बत। कहो वो एक आयत। सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1। कुल हुवल्लाहु अहद। कहो। सिर्फ अल्लाहु अहदुम कहो। मसला क्या है? आयत पढ़ते हुए आपने तौहीद का जिक्र नहीं किया। हाँ है। अहद नहीं, वो बस उसने इस आयत में तौहीद का जिक्र नहीं किया जो उसमें पढ़ी, इसीलिए। कुल हुवल्लाहु अहदुन, इसका मतलब है ये करें। लफ्ज तौहीद कुरान में नहीं है। लफ्ज तौहीद कुरान में नहीं है। क्या आप मुझे एक आयत दे सकते हैं? ये लफ्ज वहदा से आया है। अगर मैं कहूँ वहदा, तो ये वहदा ही है। मेरा मतलब है तौहीद। तौहीद एक अरबी लफ्ज है जो असल लफ्ज वहदा से निकला है।
اس کا مطلب ہے وحدانیت پر ایمان رکھنا۔ لفظ وحدہ قرآن میں موجود ہے۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ نے کسی عیسائی سے سنا ہے تو یہ نہیں کہ آپ خود دہرا رہے ہیں۔ لفظ وحدہ قرآن میں موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو عربی نہیں آتی، یہی آپ کا مسئلہ ہے۔ میں اب بھی اصرار کر رہا ہوں جیرڈ، یہ قرآن کا لفظ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہاں موجود ہے۔ آپ کو عربی آپ کو عربی نہیں آتی۔ لفظ وحدہ قرآن میں موجود ہے۔ وحدہ ہی لفظ توحید کی اصل ہے، جس کا مطلب ہے ایک کرنا، متحد کرنا، یکجا کرنا۔ اب آپ کے تثلیث کے سوال پر آتے ہیں۔ بائبل میں ایک آیت ہے جو تثلیث کا ذکر نہیں کرتی، لیکن کچھ بہت قریب ہے وحدت کے۔ پہلا خط یوحنا باب نمبر 5 آیت نمبر 7 میں، کیونکہ آسمان میں 3 گواہی دینے والے ہیں، باپ، روح القدس اور کلام، اور یہ تینوں ایک ہے۔ پہلا خط یوحنا باب نمبر 5 آیت نمبر 7، کیونکہ آسمان میں 3 ہیں جو خدا کی گواہی دیتے ہیں، باپ، روح القدس اور کلام، اور یہ تینوں ایک ہے۔ یہ سب سے قریب ترین ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں عیسائیت کے علماء کے مطابق یہ آیت بھی جعل سازی ہے؟ تو ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن میں یہ آیت پہلا خط یوحنا باب نمبر 5 آیت نمبر 7، اسے بائبل سے جعل سازی، گھڑت اور اضافہ قرار دے کے نکال دیا گیا ہے۔ کس نے؟ نہ مسلمانوں نے، نہ ہندوؤں نے، بلکہ اعلیٰ ترین مقام کے عیسائی علماء نے، جن کی پشت پر 50 مختلف فرقے ہیں۔ اگر آپ راجیہ سبھا وی بائبل یعنی ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن پڑھیں تو یہ آیت بائبل سے نکال دی گئی ہے، کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے واضح طور پر انجیل یوحنا باب نمبر 14 آیت نمبر 28 میں ذکر کیا، میرے باپ مجھ سے بڑا ہے۔ انجیل یوحنا باب نمبر 10 آیت نمبر 29، میرا باپ سب سے بڑا ہے۔ انجیل متی باب نمبر 12 آیت نمبر 28، میں نے شیطان کو خدا کی روح سے نکالا۔ لوکا کی انجیل باب نمبر 11 آیت نمبر 20، میں خدا کی انگلی سے شیطان کو نکالتا ہوں۔ یوحنا کی انجیل باب نمبر 5 آیت نمبر 30، میں خود کچھ نہیں کر سکتا، یا تو یہاں میں فیصلہ کرتا ہوں اور میرا فیصلہ منصفانہ ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے باپ کی مرضی کا طالب ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے تو انہوں نے کبھی الوہیت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ مرکز کی انجیل باب نمبر 12 آیت نمبر 29 میں مذکور ہے، شمع اسرائیل ادونائی الہینو ادونائی آناد، سن اے اسرائیل، ہمارا خداوند خدا ایک ہی خدا ہے۔ ہاں بھائی، میرا نام وازم تمیشا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وزم تمیشا۔ پلیز کیا آپ خاموش رہ سکتے ہیں؟ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم سیشن ختم کر دیں گے۔ بیٹھ جائے گا، یا تو تم بات کرو یا میں بات کروں۔ ہاں بھائی، آپ کا نام؟ میرا نام وزم تمیشک ہے۔ وزم، یہ ایک رس بھری ہے۔ تو میرے سوالات اس طرح ہیں۔ بارہا یہ تبلیغ کی گئی ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، پھر میں نے قرآن میں سورہ 47 آیت 4 میں یہ پایا، اور میں حوالہ دیتا ہوں۔ سورہ 47 آیت 4 میں کیا کہا گیا ہے؟ جب تم ان لوگوں سے ملو جو ایمان نہیں لاتے تو ان کی گردنیں مارو، پھر جب تم انہیں اچھی طرح زیر کر لو تو انہیں مضبوطی سے باندھ لو، پھر یا تو انہیں احسان کے طور پر رہا کر دو یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ کا بوجھ ختم ہو جائے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ خود ہی انہیں شکست دے دیتا، لیکن اس نے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمانا چاہا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اگر اسلام امن کا مذہب ہے تو پھر اللہ کیوں تمہیں یہ کہے گا کہ کسی دوسرے انسان کو مارو صرف اس لیے کہ وہ تمہارا یقین نہیں رکھتا؟ اچھا سوال ہے بھائی۔ سورہ محمد سورہ 47 آیت 4 کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن سیاق و سباق سے ہٹ کر سیاق و سباق سے ہوتے وہ حوالہ دے رہے ہیں، اس لیے جب تم کافروں سے لڑائی میں ملو، وہ لڑائی میں کے الفاظ بھول گئے، گردن پہ مارو پھر آگے۔ اگر آپ پچھلی آیات پڑھیں تو وہ ایک جنگ کے بارے میں بات کر رہی ہیں، کافروں کے ساتھ جنگ کے بارے میں، اور آیت نمبر 4 میں کہا گیا ہے کہ جنگ میں جب تم کافروں سے ملو تو ان کی گردن پر مارو۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، اگر کوئی ڈاکو آپ کے گھر میں داخل ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اسے چائے کا کپ پیش کریں گے؟ نہیں بھائی، وہ یہ نہیں کہہ رہا۔ اس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ اسے ایک کپ چائے دیں گے؟ فرض کریں کہ کوئی ڈاکو آئے، آپ کی ماں کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرے، آپ کیا کریں گے؟
लड़ना। क्यों? क्या तुम अमन पसंद नहीं हो? अगर कोई डाकू आके आपकी माँ से ज्यादती करना चाहे तो आप क्या करेंगे? मैं इससे लड़ूंगा। फिर मेरा दूसरा सवाल है, नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सर, मुझे अभी सीखना है। ये चोरी नहीं है, ये किसी और बात पर गुफ्तगू है। आयत नंबर 1 पढ़ें। आयत नंबर 1 से शुरू करें। जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं और उनकी लड़ाई में रुकावट बनते हैं, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, इनकी वजह से उन्हें रद्द कर दो। फिर वो जंग के लिए आते हैं। अल्लाह के दुश्मन जब जंग के लिए आए तो डरो मत। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर नाइजीरिया की किसी दूसरे मुल्क से जंग हो जाए, नाइजीरिया के आर्मी जनरल क्या कहेंगे? ऐ सिपाहियों, डरो मत, इनसे लड़ो। वो ये नहीं कहेगा कि ठीक है जाओ, जब वो आए तो तुम अपनी गर्दन उनके आगे कर दो। ये क्या बकवास है जो तुम कर रही हो? सर ये सवाल क्यों पूछा? मुझे जवाब मुकम्मल करने दे। आप सवाल पूछ रहे हैं, अब आप जानते हैं आप फंस गए हैं। मुझे जवाब मुकम्मल करने दें। तो ये मैदान जंग की बात हो रही है। मैदान जंग में जब तुम उन दुश्मनों को मारो जो तुम्हें मारने आए हैं, यही असल में अमन है। अच्छा, पुलिस क्या करते हैं? नाइजीरिया की पुलिस का काम अमन कायम रखना है, ठीक है? तो फिर वो बंदूक क्यों उठाते हैं? जो लोग अमन में खलल डालना चाहते हैं, तो उसूल ये है कि आप आखिरी हल के तौर पर तशद्दुद इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अमन बरकरार रहे उन लोगों के खिलाफ जो अमन में खलल डालना चाहते हैं। समझ आए? उसका मतलब है कि आप उन लोगों के खिलाफ, उन मुजरिमों के खिलाफ तशद्दुद इस्तेमाल कर सकते हैं जो अमन में खलल डालना चाहते हैं। यह सुनहरी उसूल है। इसी वजह से हर मुल्क में पुलिस होती है, फौज भी होती है। सिर्फ इसलिए कि नाइजीरिया के पास पुलिस फोर्स है, इसका यह मतलब नहीं कि नाइजीरिया अमन नहीं चाहता। वो अमन चाहता है, इसीलिए उसके पास पुलिस है। इसी तरह अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जब दुश्मन तुम पर हमला करने आए मैदान जंग में, तो डरो मत, उनकी गर्दन पे वार करो। तो इसमें क्या गलत है? उसका यह मतलब नहीं, क्योंकि आपको पूरे कुरान पर अमल करना है। सूरह माइदा बाब 5 आयत 32 में फरमाया गया है, अगर कोई शख्स किसी दूसरे इंसान को कत्ल करता है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, सिवाय इसके कि वो कत्ल के बदले में हो या जमीन में फसाद फैलाने के लिए हो, तो गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ये भी कुरान का हिस्सा है। दो आयत आपस में मुतजाद नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि ये लोग जमीन में फसाद फैला रहे हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो अगर आप जमीन में फसाद फैला रहे हैं, तब आप उन्हें कत्ल कर सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन किसी बेगुनाह इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करने की मुतरादिफ है। क्या बाइबल में कोई ऐसी आयत है जो कहती हो कि अगर आप एक बेगुनाह इंसान को कत्ल करते हैं तो गोया आपने पूरी इंसानियत को कत्ल किया? क्या बाइबल में कोई ऐसी आयत है? तो अमन के लिए कौन बेहतर है, कुरान या बाइबल? कौन बेहतर है? कुरान। कुरान कहता है कि अगर आप किसी भी इंसान, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, किसी बेगुनाह इंसान की जान बचाते हैं तो गोया आपने पूरी इंसानियत की जान बचाई। क्या बाइबल में कोई ऐसी आयत है? तो फिर कौन बेहतर है? इसी के साथ साथ मैदान जंग में जब दुश्मन आकर आमद में खलल डालते हैं तो उनसे लड़ो, उन्हें मारो, इसमें कोई हर्ज नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? मुझे कुछ कहना है? मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? कि क्या आपने जवाब समझ लिया है? जी मैंने समझ लिया है। अब क्या आप समझते हैं कि कुरान अमन की बात कर रहा है? ठीक है सर, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछले साल नहीं, मुझे ये जानने की जरूरत नहीं कि आपने क्यों पूछा। आपको जवाब मिल गया, क्लास, बात खत्म। मैं आपको सवाल का हवाला देना चाहता हूँ। माफ कीजिए, मैं आपको एक हवाला देना चाहता हूँ। आप पहले ही हवाला दे चुके हैं, मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ। पिछले साल सोकोटो की एक यूनिवर्सिटी या पॉलिटेक्निक में कुछ हुआ था, जहाँ एक ईसाई खातून को कत्ल कर दिया गया और उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा। एक ईसाई खातून को कत्ल कर दिया गया और उसने गुस्ताखी की थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी सर, आप समझे? और मैंने ये मुशाहिदा किया है कि जब एक ईसाई और एक मुसलमान मजहबी गुफ्तगू में बात कर रहे होते हैं और मुसलमान को गुस्सा आ जाता है तो आप उन्हें मार देते हैं। आप गुस्ताख हैं। भाई ने सवाल किया था, एक ईसाई खातून ने गुस्ताखी की थी। तो कुरान का उसूल सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 33 है, जो कोई अल्लाह या उसके रसूल के खिलाफ जंग करता है, आप या तो उसे कत्ल कर दें, या उसके मुखालिफ हाथ और पांव काट दें, या उसे सूली पर चढ़ा दें, या उसे जलावतन कर दें। 4 ऑप्शंस हैं। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करे या कोई भी गुस्ताखी करे, या तो कत्ल करें, या मुखालिफ हाथ और पांव काटें, या सूली पर चढ़ाएं, या जलावतन करें।
4 اختیارات. اب انہوں نے اس کا آپشن کیوں لیا آپ ان سے پوچھیں. تو یہ قرآن میں اللہ کا حکم ہے. تم توہین رسالت نہیں کر سکتے خدا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ اصول ہے، یہ امن کے لیے ہے، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو وہ خاتون مزید کرپشن کرے گی، پوری دنیا پر امن ہو جائے گی. امید ہے کہ اس سوال کا جواب ملے گا. جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تنزیل کہتے ہیں جو چیز آہستہ آہستہ نازل ہو، وقت کے ساتھ ساتھ نازل ہو. مثال کے طور پر ایک آیت کی ضرورت نہیں تھی تو وہ نازل نہیں ہوئی، ایک آیت کی ضرورت تھی وہ نازل کی گئی. جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، اگر آپ ان سب کا جو ہے نا ان سب کے تاریخ اگر آپ چیک کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تو وہ پوری کی پوری ایک دفعہ نازل ہوئی. صرف قرآن مجید ہی ایسی کتاب ہے جو کہ ایک ہی وقت پر نازل نہیں ہو بلکہ آہستہ آہستہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پھر اس کے بعد وحی کچھ عرصے کے لیے بند ہوئی. اس کے بعد اس کو زمانہ فترت وحی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں وحی بالکل بند ہو گئی تھی، اور وہ اسی لیے بند ہو گئی تھی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شوق اور رغبت وحی کی طرف زیادہ ہو. پھر اس کے بعد جب وحی دوبارہ شروع ہوئی تو اس کے بعد سورۃ المدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور اسی طرح پھر وحی نازل ہوتی گئی. تو تقریباً 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن نازل ہوا. تو یہ واحد آسمانی کتاب ہے جو کہ آہستہ آہستہ نازل ہوئی اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی، اسی لیے اس کو تنزیل کہتے ہیں. تو قرآن مجید کے مختلف نام ہیں، قرآن مجید، فرقان حمید، اور اسی طرح بہت سارے نام جو ہے نا مفسرین کرام نے اس کے رکھے ہیں. تو یہ اعتراض کرنا، جس طرح یہ ویڈیو آپ نے دیکھا، اعتراض یہ ہوا کہ قرآن کو بائبل سے کاپی کیا گیا ہے، بالکل غلط بات ہے. کیونکہ جو بائبل آپ مانتے ہیں، جس طرح عیسائی لوگ بائبل کو مانتے ہیں، تو خود اس بائبل کی بہت قسمیں ہیں. ریڈ بائبل، گرین بائبل، یلو بائبل، مختلف نام دیے گئے ہیں. اور پوری دنیا کے بائبلوں کو اگر آپ اکٹھا کریں تو ان میں آپ کو کبھی بھی ایک یکسانیت نظر نہیں آئے گی، بلکہ ہر ایک بائبل ایک دوسرے سے جدا ہوگی. اور پوری دنیا کے عیسائی آپ اکٹھا کریں، آپ چیک کریں، ان میں سے کوئی آپ کو ایک بھی ایسا عیسائی نہیں ملے گا جس کو بائبل زبانی یاد ہو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بائبل نازل کی تھی، جس کو زبور اور انجیل کہتے ہیں، وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی. لوگوں نے ان میں تبدیلیاں کی گئی، ان کے جو پادری تھے انہوں نے اپنی طرف سے الفاظ ایڈ کر دیے، تو اسی طرح ہوتا گیا اور وہ پوری کی پوری کتاب وہ تبدیل ہو گئی. تو بھائیو دوستو، جو بائبل ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بائبل کو نقل کیا گیا، بالکل غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو چیلنج کیا ہے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو نقل کیا گیا تو اس قرآن کے مثل ایک صورت آپ پیش کریں، 3 آیتیں 10 آیتیں آپ اس کو پیش کریں تو نہیں جو ہے نا پیش کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو چیلنج کی ہے، اور پوری دنیا کے انسان اور جنات بھی اگر مل جائے تو اس قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اگر ان میں سے کوئی کسی دوسرے کا مدد بھی کرے تب بھی اس قرآن کی طرح مثل یہ نہیں لا سکتے. یعنی اس قرآن کی طرح کلام کوئی بھی نہیں بنا سکتا، نہیں لا سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو کلام اللہ تعالیٰ کا ہو، انسان جتنا بھی کوشش کرے اسی طرح کلام ہرگز نہیں بنا سکتا. تو یہاں پر جو اعتراض ہوا اس کا جواب بہت زبردست طریقے سے دیا گیا. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.